بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، علامہ اقبال کا شمار دنیا کے چند ان دانشوروں میں، ان مفکرین میں ہوتا ہے جن کو دنیا میں بہت عزت ملی، خاص طور پہ پاکستان، ہندوستان یا بر صغیر کے اندر ان کا ایک بڑا مقام ہے۔ علامہ اقبال کو ایک جدید شاعری کے اندر دیکھا جاتا ہے۔ اگر ان کے جو اشعار ہیں اس کا مطالعہ کیا جائے تو ایسا لگتا ہے ایسا ہے کہ ان کا دین سے بھی تعلق تھا، لیکن دین کے ساتھ ساتھ وہ ایک سیکولر مائنڈ کے انسان تھے۔ اور اس کا عکس جو ہے ان کے بیٹے جو ابھی دنیا میں نہیں ہیں، ڈاکٹر جاوید اقبال، جو جج بھی رہے، ان کی بہت سارے خطابات سے، ان کے انٹرویوز سے پتہ لگتا ہے کہ علامہ اقبال کی شخصیت کیا تھی۔ انہوں نے کئی جگہ پہ بتایا، پھر پاکستان بننے کے وقت جو حالات پیدا ہوئے اس کے بارے میں انہوں نے بہت سی روشنی ڈالی۔ آج میں آپ کو ان کی ایک آڈیو ہے جو میرے پاس ہے، میں آپ کو وہ دکھانا چاہتا ہوں، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ علامہ اقبال جو سے تھے وہ کس سوچ کے تھے، اور پاکستان بنتے وقت کن لوگوں نے کیا رول ادا کیا۔ خاص طور پہ ان لوگوں کا انہوں نے ذکر کیا کہ مذہبی شخصیات تھیں، وہ پاکستان کی دشمن تھیں۔ اور ڈاکٹر جاوید اقبال کے مطابق علامہ اقبال نے کوئی ایسا خواب نہیں دیکھا تھا جو پاکستان کا ان کے پر الزام لگایا جاتا ہے۔ وہ باتیں کئی کلیئر ہو چکی ہیں کہ خواب کسی نے دیکھا تھا، علامہ اقبال کا نام آگے کر دیا گیا تھا کہ انہوں نے دیکھا، اور وہ معلومات سب چیزیں آ چکی ہیں۔ اور پاکستان، اور بلکہ انہوں نے یہ کہا بھی تھا کہ یہ تحریر جو جتنی بھی ہیں یہ میرے نام لگا کے چودھری سر ظفراللہ خان صاحب نے دی، تاکہ ان کے اگر وہ اپنے نام سے دیتے تو لوگ اتنے متعصب ہیں اس پہ عمل نہ کرتے، تو ڈاکٹر علامہ اقبال کا نام لگا کے وہ آگے چلائی گئی۔ تو میں آپ کو ایک آڈیو سناتا ہوں جو ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے کسی موقع پہ فرمایا، جو ہم سب کے لیے ایک علم کا درجہ رکھتا ہے کہ اس کو سنیں اور اس پہ غور کریں کہ آج جو لوگ علامہ اقبال کی شاعری کر کے لوگوں کو قتل و غارت کی ترغیب دیتے ہیں اور جذبات ابھارتے ہیں، ان کے آباء و اجداد کا کوئی تعلق نہیں تھا، نہ پاکستان سے تھا، نہ علامہ اقبال سے تھا، اور نہ ان کا ہے، بس صرف ایک جذبہ ابھارنے کے لیے ان کی شاعری کو استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ ملاحظہ کیجئے ڈاکٹر جاوید اقبال۔ تو اقبال نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں عالم ہوں، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ خدمات کیوں لی، قائد اعظم جیسی شخصیت سے یہ خدمات کیوں لی؟ اس وقت اتنی زیادہ علماء بر صغیر میں موجود تھے، وہ کہاں تھے؟ کیا وہ ہماری مدد کو آئے؟ وہ تو سیکولر ہندوستان میں رہنا زیادہ پسند کرتے تھے، اور پاکستان کے تو اسلام کے خلاف سمجھتے تھے، اور ہمیں علماء حضرات نے لیٹ ڈاؤن کیا، اور اگر وہ ہمارا ساتھ دیتے تو ہم آج ترقی کر کے بہت آگے نکل چکے ہوتے۔ آپ اندازہ کریں، راجا رام موہن رائے جنہوں نے ہندوؤں کو ترغیب دی کہ جدید علوم حاصل کریں، وہ سر سید احمد خان سے 100 سال پہلے انہوں نے یہ اعلان کیا تھا، اور ہندو اس وجہ سے ہم سے 100 سال آگے ہو گئے۔ لیکن ہم اپنی کہہ لیجئے اپنی انا میں دبے رہے اور ہم آگے نہیں نکل سکے۔ ہم یہی نعرے بلند کرتے رہے کہ یہودیوں کا کافر ہیں، فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے رہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ مساجد میں مسلمان کو مارتا ہے، یا عبادت گاہوں میں ہم ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں؟ یہ کس قسم کے واقعات ہیں؟ یہ کس قسم کا اسلام ہے؟ ہم باقی دنیا کے سامنے کیا نقشہ پیش کر رہے ہیں؟ تو اب یہ حقائق ہیں جن سے روشناس ہونے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک اعتدال پسندی، یا کہہ لیں اعتدال پسندی کی تو اصطلاحی بے معنی ہے، چونکہ اعتدال پسندی کا تو ذکر کہہ لیجئے شدت پسندی کے ساتھ آتا ہے۔ جو متشدد ہو اس کو آپ کہیں گے کہ بھئی اعتدال سے کام لو، اس کا کوئی تعلق روشن خیالی سے نہیں ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ جہاں تک روشن خیالی کا تعلق ہے، پاکستان بجائے خود روشن خیالی ہی کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے، چونکہ اس پر علماء نے ہمیشہ اعتراض کیا۔ چند صرف علماء تھے جو قائد اعظم کے ساتھ تھے یا بعد میں شامل ہو گئے، لیکن اکثر علماء نے پاکستان کی تشکیل اور قیام کی مخالفت کی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں، جو حقائق سے واقف ہیں ان کو پورا علم ہے کہ انہوں نے جس وقت ہمیں سب سے زیادہ ان کی ضرورت تھی انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ اب ایک ای میل کی طرف آتے ہیں۔ جمیل